کی اور صحابہ کی محبت میں جھکتے ہیں وہی سر اصل میں سر بلند ہیں اور انہی سر کا مقام ہے۔ یہ ان محفلوں کا اصول ہے۔ یہی ساری چیزیں بتانے کے لیے یہ پاکیزہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ کوئی ایک صاحب چلے جائیں، بچوں کو خاموش کرا دیں تاکہ محفل کا اور مسجد کا تقدس باقی رہے اور اس محفل میں کسی قسم کی خلا اور شیطانی حرکت سے یہ محفل پاک رہے اور صاف رہے۔ اب آئیے حضرات، باتیں تو چونکہ مجھے بہت ساری کرنا تھی، مگر اس وقت اجازت اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ جس خطیب اور ہندوستان کے عظیم نقیب کو خطاب کی صورت میں آپ کو سننا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی مقامی نعت خواں سے ملاقات کرنا ہے، اس کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک طویل گفتگو کروں۔ بس شعر پڑھ کر کے اس خوبصورت رنگ و آہنگ کے ماحول کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے شعر پڑھوں؟ تھوڑا سا سننے کا آپ ایک ماحول بنا دیں تاکہ یہ احساس ہو کہ واقعی امام حسین کی محبت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ پڑھ کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ سن کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نعت کے مطلع سے میں اس منقبتی دور کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ شاید میری آواز سب تک پہنچ نہیں رہی ہے، پہنچ رہی ہے میری آواز؟ تو آپ اپنی آواز کو بھی مجھ تک پہنچا دیں۔ یہ نعت پاک پڑھی جا رہی ہے جو حضور کا پیار دلوں میں ڈالتی ہے۔ حضور کے عشق کے ملنگ بنو، حضور سے محبت کرنے والے بنو اور یہی نسل اپنی اولادوں کو بھی دو۔ حضور جب بلاتے ہیں تو درخت چل کے آتا ہے اور اپنی جڑوں کے ساتھ آتا ہے۔ پوچھا گیا یہ جڑیں کس لیے آ رہی ہیں تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہماری اصلیں بھی آپ سے پیار کرتی ہیں اور ہماری نسلیں بھی آپ سے پیار کرتی ہیں۔ ذرا محبت سے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے جو اپنی پوری زندگی آپ کی توجہ اپنی طرف نہ کرا سکا۔ اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کی توجہ اپنی طرف نہ کرا سکا۔ تو مسلمانوں، حضور کی توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ محفل پاک بھی ہے۔ شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی، آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ذرا محبت کا اظہار کریں، بولیں سبحان اللہ۔ میں نعت پڑھ رہا ہوں۔ نعت کا ایک مطلب یوں بھی ہے کہ عرب نہ بیٹھنے دیتے، عرب نہ بیٹھنے دیتے کوئی غریب قریب۔ اب جس کو نعت سے محبت ہوگی وہی بولے گا سبحان اللہ۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم لوگ جبری داد وصول کرتے ہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکیاں آپ کے حصے میں آ جائیں۔ عرب نہ بیٹھنے دیتے کوئی غریب قریب، انہیں بٹھاتے تھے رب کے مگر حبیب قریب، انہیں بٹھاتے تھے رب کے مگر حبیب قریب۔ ہوائے شہر مدینہ ہمیں بتاتی ہے خلد اور مدینہ بہت قریب قریب۔ ہوائے شہر مدینہ ہمیں بتاتی ہے خلد اور مدینہ بہت قریب قریب۔ اور حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے، حضور آنکھیں کسی کام کی نہیں لگتی، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے۔ اور یہ شعر بطور خاص، حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، جس کا عقیدہ ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اور حضور شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، حضور شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے۔ حضور اب یہ استغاثہ ہے، حضور تنگ بہت ہیں
सऊदियों से हम, हुजूर तंग बहुत हैं सऊदियों से हम, हुजूर इनको हरम से हटा दिया जाए, हुजूर इनको हरम से हटा दिया जाए। क्योंकि ये वही जमात है जो ये कहती है कि हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं अरे जाहिल, हुजूर के चाहने से तो किबला बदल दिया जाता है। तूने मेरे नबी को सिर्फ हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा, सिदरा पे जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। तू सिर्फ यही देखता रहा कि वो बकरियां चराते थे, तूने ये नहीं देखा कि वो अंबिया की अमामत भी करते थे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और दिल से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर आंखें किसी काम की नहीं लगती, हुजूर इनको मदीना दिखा दिया जाए, हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ, हुजूर इश्क पे लोगों को एतराज हुआ, हुजूर थोड़ा इनको भी जला दिया जाए, हुजूर थोड़ा इनको भी जला दिया जाए। आइए हज़रात मोहब्बत और एहतराम के साथ इस खूबसूरत रंगो आहंग के माहौल में आगे बढ़ें। चूँकि वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने की सही कर रहा है और आप अपने खुसूसी मेहमान से मिलना चाहते हैं, उसकी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, मगर आपकी मैं दिल से बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सबकी दुआ से अभी बहुत महफिलें पढ़ कर के आ रहा हूं, मगर इतना खामोशी वाला मिजाज मैंने कहीं नहीं देखा, इतनी खामोशी का मिजाज मैंने कहीं नहीं देखा। जबकि शेरी तौर पर आपकी तरबियत अब से नहीं, हुजूर मुफ्ती नानपारा के ज़माने से हो रही है और हुजूर अकबरुल मशाइख के ज़माने से हो रही है, और बात हुजूर की हो रही और आप खामोश हैं। जबकि हुजूर ने तो हमें ये दर्स दिया कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, जरा मोहब्बत से बोलें उठे भी वहाँ, और मोहब्बत से बोलें उठे भी वहाँ। अपने अंदर हुजूर का इश्क पैदा करें। आला हजरत जब आजिज़ी और इनकिसारी की चादर ओढ़ते हैं और फिर जब ये कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, यानी आला हजरत ने जब खुद को कुत्ते की सफ में दाखिल कर दिया तो फिर हुजूर ने पर्दे हटा दिए और कहा आला हजरत देख लो आ हजरत कैसे हैं। मेरी आवाज शायद माइक की वजह से समझ में नहीं आ रही, क्या आपके आवाज पहुंच रही है? हुजूर ने फरमाया कि आला हजरत देख लो आ हजरत कैसे हैं, यानी जब हुजूर ने पर्दे हटा दिए तो अपना दीदार करा दिया। जब बात हुजूर की आ जाए और आला हजरत ना तड़पे, ये हो ही नहीं सकता, और बात जब आला हजरत की आ जाए और सुन्नी ना तड़पे, ये भी नहीं हो सकता। किसी ने आला हजरत से कहा कि हुजूर, एक ने सवाल किया है कि हुजूर के दामने मुबारक में कपड़े में मिट्टी लगी हुई है, ये किताबों में आया है। आला हजरत तड़प उठे और कहा ये उसने क्या कह दिया, ये उसने क्या कह दिया कि हुजूर के दामन में मिट्टी लगी हुई है, बल्कि अगर खुदा तौफीक अदब दे तो ये कहना चाहिए कि मिट्टी ने दामने हुजूर में पनाह ली हुई है, मिट्टी ने दामने हुजूर में पनाह ली हुई है। दीन किस चीज का नाम है? दीन कायनात की सारी हदों से निकल करके और सारे सरहदों को पार करके हुजूर से प्यार करने का नाम दीन है। और कल कयामत के दिन जन्नत में तादाद सबसे ज्यादा उन लोगों की नहीं होगी कि जिन्होंने हुजूर को देख करके माना होगा, बल्कि सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की होगी जिन्होंने सुन करके आपकी अजमतों को माना होगा। अब जरा मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं बस एक माहौल बन गया है, मैं गुजारिश कर रहा हूं अब माशाअल्लाह। या खुदा मेरी दुआ रहती है सुबह शाम ये,
دیکھ لوں بغداد میں آصف رضا کے ساتھ میں، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ بات سچ ہے کہ محترم المقام واجب الاحترام بڑے بھائی آصف رضا سخی صاحب کی گفتگو سے اور ان کی خوبصورت نظامت سے اور ان کے کردار و عمل سے غوث پاک کے چاہنے والوں میں اور اضافہ ہوا ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ آصف بھائی کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ غوث پاک کے عاشق ہو جائیں۔ جو نایاب اور خوبصورت باتیں غوث پاک کے حوالے سے جو ہمیں محترم آصف بھائی کی زبان سے سننے کو ملی ہیں، وہ بہت کم لوگوں کی زبان سے سننے کو ملی ہے۔ اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین اتنی مرتبہ بغداد دیکھا ہے، اتنی مرتبہ بغداد دیکھا ہے کہ ہم اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ گنتیوں میں شمار بھی نہیں کر سکتے کہ جتنی مرتبہ محترم آصف رضا صاحب نے بغداد دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات سچ ہے، اسی لیے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے، کوئی محمودی بنے، کوئی ایازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رنگ کے غازی بن گئے، کوئی کردار و عمل کے رنگ کے غازی بن گئے۔ ڈاکوؤں پر جب پڑی ہے غوث اعظم کی نظر، غنڈہ گردی چھوڑ کر وہ بھی نمازی بن گئے۔ ذرا دل سے کہے لبیک یا غوث اعظم، اور محبت سے بولے لبیک یا غوث اعظم۔ دیکھیے، اچھا شعر وہ بھی ہوتا ہے جس پر بے تحاشا داد و تحسین کا شور برپا ہوگا، اور اچھا شعر وہ بھی ہوتا ہے جس پر ایک گہری خاموشی چھا جائے۔ یہ ملحوظ رہے، ایک شعر وہ ہوتا ہے جو لفظوں کے ٹکرانے سے بنتا ہے، اور ایک شعر وہ ہوتا ہے جو لفظوں کے لفظوں میں گم ہو جانے سے بنتا ہے۔ شعراء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں، منقبت کا ملاحظہ کریں اور کہتے سبحان اللہ، دل سے کہتے لبیک یا حسین۔ جو ہے غلام محمد، جو ہے غلام محمد، وہ ہے غلام علی۔ حضرات، میں شعر سنا رہا ہوں، تراویح نہیں سنا رہا ہوں جو اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ جو ہے غلام محمد، وہ ہے غلام علی، وہ ہے غلام علی۔ حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی، حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی، حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی۔ اور ہم اہل ہند غضب کے ہیں رند، اور ہم اہل ہند غضب کے ہیں رند، اور ہمیں حسن حسین پلاتے ہیں بھر کے جام علی، حسن حسین پلاتے ہیں بھر کے جام علی۔ اور یہ شعر آپ کی سماعتوں کی ترازو پر رکھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی کتنی قیمت لگاتے ہیں۔ جو ہے غلام محمد، وہ ہے غلام علی، جو ہے غلام محمد، وہ ہے غلام علی۔ حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی، ہم اہل ہند غضب کے ہیں رند، اور ہمیں حسن حسین پلاتے ہیں بھر کے جام علی۔ اور تیرے لیے تو میں زحمت نہ دوں گا مولا کو، تیرے لیے تو میں زحمت نہ دوں گا مولا کو، تیرے لیے تو بہت ہے ابھی غلام علی، تیرے لیے تو میں زحمت نہ دوں گا مولا کو، تیرے لیے تو بہت ہے ابھی غلام علی، تیرے لیے تو بہت ہے ابھی غلام علی۔ میں